لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالے میں محمد کو آنکھوں سے لگا لے. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور لوگ کہتے ہیں حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، تو کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اپنا دوسرا شرح طے کر رہا ہے. اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ کی رحلت بھی ہوئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی آئے نہیں، میرے نبی کے لیے انتظامات پہلے ہو رہے ہیں، میرے نبی کے لیے پروٹوکول پہلے سے تیار ہو رہا ہے، اور ساری عزت و شرف کے جو مقام تھے، جو باتیں تھی، اللہ نے وہ میرے نبی کے خاندان میں نبی کے طفیل رکھنی تھی۔ میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنے کا عادی ہوں کہ مقصودی بات ہو جائے، اور امید ہے کہ آپ جتنی دیر میں بات کروں گا توجہ سے بات سنیں گے اور ذوق سے۔ شروع کے 10-15 منٹ تو میں یہ دیکھتا ہوں مجمع کس نوعیت کا ہے، ہومیوپیتھک دوائی کا عادی ہے، ایلوپیتھک دوائی کا عادی ہے، حکیمی کڑوی دوائی کا عادی ہے، آپریشن کا عادی ہے، یا سن کر کے آپریشن کا عادی ہے، یا بغیر سن کے آپریشن کا عادی ہے۔ کیونکہ حق نواز کا الحمدہ کے روحانی بیٹا ہر طرز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجمع سامنے نظر آئے۔ آپ کا زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، بس اتنا ٹائم لوں گا جتنی دیر میں طالبان ایک دو صوبے قبضہ کر لیتے تھے، تو اس لیے آپ نے تھوڑی دیر میں توجہ کرنی ہے۔ جتنی دیر میں میرا بیان ختم ہوگا اتنی دیر میں 2-3 صوبے طالبان قبضہ کر لیتے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی آئے نہیں، آنے سے پہلے ان کے لیے پروٹوکول ہو رہا ہے، ساری شرف اور ساری عزت کی چیزیں نبی کے خاندان میں اللہ رکھ رہے ہیں نبی کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ذبح ہونے سے بچایا۔ میرے نبی کے حقیقی والد عبداللہ، عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک کو ذبح کروں گا۔ جب 10 بیٹے ہوئے تو رنگازی کی تو نام عبداللہ کا نکلا۔ اب ذبح کرنے لگے تو مکے والے آ گئے کہ عبداللہ کو ذبح نہ کرو، تمہارے اور بیٹے ہیں ان کو ذبح کر لو، اتنا حسین و جمیل بیٹا کیوں ذبح کرتے ہو؟ اس زمانے کی ایک کاہنہ تھی، اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بتلایا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن اندازی کروائی، 100 اونٹوں کے بدلے میں عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرے جد امجد اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، ذبح ہونے سے اللہ نے بچایا، اور میرے حقیقی والد کو بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچایا۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ ان کی اولاد میں ہمارے نبی میں آنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑنے کی برکت سے زمزم کو جاری کیا۔ حضرت حاجرہ جو کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر لٹا کر صفا مروہ کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور یہ بھاگنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے حاجی کے لیے کہا کہ ایسے ہی بھاگ جیسے کہ حجرہ بھاگی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑتے، زمزم کا پانی نکلا، اور وہ زمزم کا چشمہ نکلا۔ کہتے ہیں جی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت ہے، ذبیح اللہ کی ایڑی لگی، زمزم آیا، اور اس زمزم پر ذبیح اللہ کی ایڑی لگی تو اثر یہ ہوا کہ وہ پانی رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، اس کا رنگ بھی نہیں بدلتا، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا، اور زمزم کا فیض بھی آج تک چل رہا ہے۔ آج تک لوگ اس کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ذبیح اللہ کی ایڑی کا یہ اثر ہے کہ زمزم پہ لگا پانی ایسا رب نے بنا دیا، نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ذبیح اللہ کی ایڑی کا اثر ہے کہ کہیں پانی پہ لگے تو رنگ نہ بدلے، پانی پہ لگے تو ذائقہ نہ بدلے، پانی پہ لگے تو فیض چلتا رہے۔ ذبیح اللہ کی ایڑی میں اتنا اثر ہے تو پھر حبیب اللہ کی ایڑی میں اثر کیوں نہ ہو؟
اس کا بھی ذائقہ نہیں بدلتا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر بدل گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا، چینج ہو گیا تھا، اور میں نے کہا ظالم، زمزم کے پانی پہ ذبیح اللہ کی ایڑی لگے، وہ رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، تو جس صدیق کے کندھوں پر نبی کی ایڑی لگی ہو وہ کیسے بدل سکتا ہے، وہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ وہاں زمزم کا فیض بھی آج تک جاری ہے، یہاں صدیق کا فیض بھی آج تک جاری ہے۔ زمزم ذبیح اللہ کی ایڑی کا اثر، اور یہ ایڑی حبیب اللہ کی تو شب ہجرت صدیق کے کندھوں پہ بھی لگی ہے، نہیں لگی؟ بولو، اور لے کے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں جب چاروں طرف نبی کے گھر کو کافروں نے گھیرا نا، اور پھر اس وقت سب تھے اور چاہ رہے تھے کہ نبی کو قتل کر دیں، نبی نے کہا علی تو میرے بستر پہ سو جا، یہ بستر پہ سو۔ آقا اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ باہر جتنے بھی کافر ہیں وہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، بس یہ سمجھا ہے۔ اللہ کرے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں نے شروع میں کہا میں 10 منٹ چیک کرتا ہوں کہ کس نوعیت کی گفتگو کروں، ورنہ مجھے طارق جمیل صاحب کا اسٹائل بھی آتا ہے۔ اب وہ تمہاری مرضی ہے کہ مجھے حق نواز کے لہجے میں دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور لہجے میں۔ مجھے مجمع کا ذوق چاہیے کہ آیا کتنا پڑھا لکھا ہے، حق نوازیت کے اسکول میں انہوں نے کتنا پڑھا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی سو جا میرے بستر پہ، کہ وہاں جتنے بھی کافر ہیں یہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو نبی تھوڑی، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے، لیکن یہ باہر جتنے بھی کافر ہیں وہ سمجھیں کہ جبریل تیرے پاس آتا ہے، وہ نبی تجھے سمجھتے رہیں گے۔ ہاں یہ مبالغہ کافر کو ہو سکتا ہے، مسلمان کو تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مبالغہ تو اسی کو ہوگا، اور ہوا بھی۔ وہ باہر جتنے بھی تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ بستر پہ نبی ہے، حالانکہ نبی تھوڑی، وہ تو علی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے معصوم ہے، حالانکہ وہ معصوم نہیں، معصوم تو جا رہا ہے۔ اٹھائی مٹی اور پھینکی، جتنے بھی باہر مکے کے مشرک تھے نا، نبی ان کے قریب سے گزرتے، وہ سب نبی کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی زبان حال سے بتاتے ہوئے جا رہا ہوں، مشرکوں تم میرے لیے بڑے قیام کرو، میں تمہیں نہیں ملتا ہوں، تم بڑے قیام میں ہو میرے لیے، بڑے انتظار میں ہو، میں تمہیں نہیں ملتا ہوں۔ آقا کہاں ملتے ہیں؟ کہا کل بھی صدیق کے پاس، آج بھی صدیق۔ پھر لے کر نبی کو صدیق لے گئے، ابو بکر نبی کو لے گیا، اور بھائی لے گیا۔ ایک کہتا ہے کہ صدیق خلافت لے گیا، میں نے کہا چھوٹی چیز ہے، جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا، تیری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہے۔ وہ دیکھ ایسا لے کے گیا کہ غار میں دیکھو تو ساتھ لے کے گیا، اگر مدینے میں دیکھو تو ساتھ لے کے گیا، ابو ایوب انصاری کے گھر دیکھو تو ساتھ لے کے گیا، ادھر غار میں بھی ساتھ گیا، مزار میں بھی ساتھ گیا۔ ایڑی لگی ذبیح اللہ کی، رنگ نہیں بدلا، ایڑی لگی یہاں۔ صدیق نیچے ہو، کسی کو کندھے پر بیٹھنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ نیچے ہو، میں نے بیٹھنا ہے۔ ابو بکر نیچے ہو۔ آقا کیوں؟ میں نیچے ہو، آج رب نے تجھے بہت اونچا کرنا ہے۔ اس کا تو نیچے ہونا بھی بلند ہونے کے لیے ہے، تو کون اسے نیچا کر سکتا ہے؟ مزہ نہیں آ رہا مجھے ابھی، توجہ۔ اور پھر کندھوں پہ بٹھایا، رنگ نہیں بدلتا،
صدیق نے بھی طواف کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی آیا ہو کہ ربا یہ مقام ابراہیم، اس پتھر میں ایسی کیا خصوصیت کوالٹی ہے، تو نے اسے اپنے گھر بیت اللہ میں جگہ دی، یہ پتھر ہی تو ہے۔ آواز آئی ہوگی صدیق یہ عام پتھر نہیں، اس پتھر کی پشت کو سون، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اسی پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، یہی تو وہ پتھر ہے۔ جب اوپر ہونا ہوتا خلیل کو، یہ پتھر اوپر ہوتا، نیچے آنا ہوتا، یہ پتھر نیچے آتا۔ ابو بکر بیت اللہ میں ایسے ہی تو نہیں میں نے جگہ دے دی، اس کی پشت کو سون، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے۔ پھر صدیق نے بھی زلف کو جھٹک کر ناظر نخلوں میں آ کر کہا ہوگا ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر یہاں سے تو تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو قیامت کی صبح تک روزہ رسول اللہ میں جگہ لے گئے، کندھوں پہ اٹھا کر غار پہ پہنچے، صفائی کیے، ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے، ایک سوراخ پریڑی رکھ دی، اب نبی کو جھولی میں سلا کر دیکھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھا، ایڑی میں جھولی میں سلا کر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ منظر کالے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سانپ انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس نے اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بڑی تکلیف، بڑا جل رہا تھا، یہ ساتھ کیوں ہیں، ان کو میں علیحدہ کر لوں، بڑا ڈنگ مارا کہ بھاگ جائے گا، اس کو پتہ نہیں تھا یاری پکی نبھاتا ہے کچی نہیں۔ وہ ڈنگ مارتا جا رہا ہے اور صدیق زبان حال سے کہتا جا رہا ہے ادھر آ ستم گرم نہ آزمائیں، تو تیر آزما ہم جدھر آزمائیں۔ خطیب صاحب کہنے لگے جی سانپ اصل میں بعد میں ابو بکر کو کہتا ہے مجھے معاف کرنا، اصل میں اتنے عرصے سے انتظار میں ہوں کہ یہاں نبی نے آنا ہے، تیرا پاؤں تھا اور کوئی رستہ نہیں تھا تو مارا اس لیے کہ تو ایڑی ہٹائے اور میں نبی کی زیارت کروں۔ میں نے کہا یہ سانپ کے متعلق عالم الغیب کا عقیدہ تیرا کب سے ہو گیا؟ اس کو کب پتا کہ وہ آنے والے نبی اور وہ یہاں آئیں گے؟ یہ سانپوں والے معاملات تو یہ ہندوؤں کے ہوتے ہیں، تیرے کب سے ہو گئے؟ کہتے ہیں کچھ اثرات میرے کے اوپر بھی ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے جھنڈوں کا رنگ بھی 3 کونے والا ہوتا ہے۔ کتنے کونے والا؟ 3 کونے والا۔ کہنے لگا ہندو بھی تو آگ کے اوپر جلاتے ہیں نا، تو ہم بھی تو چلتے ہیں نا، کچھ تو رنگ میں اس کا بھی ہے۔ تم سے یہودیت کو ہمارے ساتھ ملاتے ہو، ایسا نہیں ہے، میں ہر رنگ میں رنگا ہوا ہوں، یہودیت کے بھی، عیسائیت کے بھی، ہندو مذہب کے بھی، دہریت کے بھی، کمیونزم کے بھی، سب چیزوں کے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، باقی گٹر ہے تو سب کی گدی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سانپ میں جناب عاشق تھا، اس لیے سنو، صدیق کو اذیت دے کر کوئی کسی کو سمجھے کہ یہ عشق ہے، وہ خدا کی قسم تعالیٰ نام تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ صدیق کو تکلیف دے کر نبی کا کوئی عشق جتائے، کوئی نبی کی محبت جتائے، ایسی محبت نہ خدا کے یہاں قبول ہے نہ مصطفیٰ کے یہاں قبول ہے۔ 3 دن جھولی میں سلایا ہے، اللہ نے کہا میں بھی پھر رب ہوں، احسان جھکا دوں گا، تو نے 3 دن میرے محبوب کو جھولی میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے اس کے قدموں میں سلا دوں۔ اس موقع پہ میں جملہ کہا کرتا ہوں،
آقا کا سر صدیق کی جھولی میں. میرا وجدان کہتا ہے اصل میں ابو بکر کا جو کچھ تھا نا نبی کی جھولی میں ڈال دیا. اپنی ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں, 40,000 درہم نبی کی جھولی میں, ہجرت والے دن 5,000 درہم نبی کی جھولی میں, تبوک میں اعلان ہوا تو گھر کا سارا مال صدیق نے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. سب کچھ نبی کی جھولی میں ڈال کر پھر رب سے دعا کی ہوگی, ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا, اب مجھے بھی تو کچھ دینا. اب ملے تو صدیق کو ملے کیا؟ آسمان کے تارے سونے کے بنا کے دیے جائیں تو صدیق کی وفا اتنی کہ یہ بدل ہو نہیں سکتا. آسمان و زمین کی دنیا کی تقلیم کی دولت صدیق کو دے دی جائے تو صدیق کی وفا اتنی کہ یہ بدل بن نہیں سکتے. ربا میرا تو جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا, اب مجھے بھی تو کچھ بدلہ ملے نا. پھر رب بھی رب ہے, انتظام فرمایا. صدیق نبی کو لے کر گیا, اپنی جھولی کو پھیلایا. آقا کا سر صدیق کی جھولی میں آیا تو میرا وجدان کہتا ہے رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا نا, میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. لولا ما خلقت الافلاق, یہ نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. تیرا کچھ سب کچھ صدیق کی جھولی میں, نبی کی جھولی میں, میرا سب کچھ آج تیری جھولی میں. یہ جھولیاں بھی بڑی برکت والی ہیں. غار میں صدیق کی جھولی میں, دنیا سے جاتے ہوئے صدیقہ کی جھولی میں. کون ان جھولیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ عظمتوں والی جھولیاں ہیں. غار میں صدیق کی جھولی, مزار کی طرف جاتے ہوئے صدیقہ کی جھولی, میری ماں عائشہ کی جھولی میں سر, نبی علیہ السلام کا سر اقدس, اور کہاں ہے؟ جنت کے ٹکڑے میں. عائشہ کا گھر جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ جنت کا ٹکڑا عائشہ کا گھر ہے یا نہیں؟ اور یہی عائشہ کا گھر جو جنت کا ٹکڑا ہے نبی کا روزہ ہے یا نہیں؟ اور یہی روزہ جو نبی کا ہے یہ عائشہ کا گھر ہے یا نہیں؟ اور پھر یہی جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں عموماً کہا کرتا ہوں, دیکھو حدیث ہے, مولوی صاحب نے جمعے میں حدیث پڑھ لی, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس نے جناب جمعہ پڑھا, جمعہ پڑھ کر یہ باہر گیا, اپنے سیدھا گھر پہ گیا, امی کے پاؤں کے نیچے دیکھتا ہے. اماں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہتے مولوی صاحب نے کہا جنت ماں کے قدموں کے نیچے. میں دیکھ رہا ہوں اماں کہاں ہے وہ جنت. اور پھر جناب ماں کہتی ہے کہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا. اثر میں پھر مولوی صاحب کے پاس آیا, مولوی صاحب آپ نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے. میری اماں کے قدموں کے نیچے تو چپل تھے, میری اماں کے قدموں کے نیچے تو قالین تھی, چٹائی تھی, فرش تھا. اور مولوی صاحب کہتا ہے کل کے اندھے ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے مراد یہ ہے ماں کی خدمت کر جنت میں جائے گا, ماں کی عزت کر جنت میں جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حقیقی جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہتا ہے اچھا حقیقی جنت نظر نہیں آتی؟ مولوی صاحب کہتا ہے نہیں, وہاں کہیں میرے جیسا کوئی کھڑا تھا, اس نے اس آنے والے سے کہا صبر کر. ایک ایسی ماں کو میں جانتا ہوں جب اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت اس کے قدموں کے نیچے نظر آتی تھی. اور وہ امت کی ماں عائشہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے, وہ عائشہ کا گھر ہے, عائشہ کا گھر ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, جو جنت کا ٹکڑا ہے وہی نبی کا روزہ ہے, جو نبی کا روزہ ہے وہی جنت کا ٹکڑا ہے, اور جو جنت کا ٹکڑا ہے وہی عائشہ کا گھر ہے. عائشہ ایک ایسی ماں ہے اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی ہے, جنت آنکھوں کے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ جنت عائشہ کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے. جس کے قدموں کے نیچے جنت نظر آتی ہے, اور تو محنت کرے گا تو ادھر جنت ملے گی, عائشہ کو یہی ملے گی. صرف عائشہ کو نہیں, عائشہ کے ابا کو بھی مل گئی. ملی یا نہیں ملی؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اور
اور کہاں سو رہے ہیں؟ نبی کے قدموں میں. ہائے ہائے. میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے لوگ ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی، میں قدمین شریفین کی طرف کوشش کرتا ہوں اور وہاں جا کر تصورات میں شعر پڑھتا ہوں. آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. کیا مزہ ہے. جبھی تو جبریل جب معراج کی شب نبی کو لینے کے لیے آئے، نبی ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں، اب جبریل نے کہا کہ اٹھاؤں کیسے؟ آواز دے کر، یہ بے ادبی ہے، یا ہلا کر. یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یوں ہلائیں گے تو آج کل کا کارکن ہوتا ہے، پورے حضرت کو ہی سیلفی کے لیے موڑ دیتا ہے نا. کبھی کوئی حضرت ایک منٹ ذرا صبر، پھر کیمرہ صحیح، حضرت ایک منٹ ذرا کیمرہ صحیح نہیں آ رہا. حضرت چاہے جیسے بھی تکلیف میں ہو لیکن میں نے سیلفی لینی ہے. کچھ آداب، کچھ چیزیں ادب میں ہوتی ہیں، اسے تکبر نہیں سمجھا کرو. سردیوں میں امام صاحب بیچارہ گرم پانی سے وضو کر کے گھر سے کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے گرم ہاتھ کر کے آئے، اور تو نے ٹھنڈے پانی سے ادھر وضو کیا اور امام صاحب السلام علیکم. نکال ہاتھ، تو اندر ہی کیوں ڈالے؟ یہ ٹھنڈے ہاتھ میرے تیرے نہیں ہوں گے. یہ کون سا ادب ہے؟ کاش حضرت تھانوی کی آداب المعاشرت پڑھتے. اس قوم کا حال یہ کہ آداب المعاشرت تو پڑھتے ہیں، آداب المعاشرت نہیں پڑھتے. علماء سے پوچھ لینا دونوں کے مطلب. وہ صحابہ تھے، ادب سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو. کس کا دل نہیں چاہتا میری جان نکلے اور نبی میرے سرانے پہ ہوں؟ جان نکل رہی ہے. گھر والوں نے کہا نبی کو بلا، نے کہا نہیں رات کا ٹائم ہے، نبی آئیں گے، کوئی موزی چیز نہ مار دے، یہودی نبی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بس نبی کو سلام کہہ دینا. یہ ہیں صحابہ جنہوں نے اپنی خواہش سے زیادہ نبی کے آرام کا خیال رکھا ہے. کس کا دل نہیں چاہتا نبی آئے اور ہم کھڑے نہ ہوں؟ لیکن صحابہ کو پتا تھا نبی کو تکلیف ہوتی ہے، کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے. ادب تو کوئی سیکھے تو ان سے. یہ دیکھو جبرائیل ہلاتے نہیں ہیں. سوچا اٹھاؤں کیسے؟ بیدار کا لفظ میرے سے استعمال نہیں ہوتا کہ نبی کے لیے کہوں بیدار. بیدار وہ غافل ہی کب تھے. اس نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، محمد کا دل جاگتا ہے. جبھی تو نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سونے سے وضو. میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. ایک شخص جو فقہ کو نہیں مانتا، بدعت کہتا ہے اسے نا، کہتے یہ کیا ہے؟ مجھے پتا تھا میں اگر کہوں گا یہ تسبیح ہے تو کہے گا یہ سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، تو اس کو اسی طرح جواب دینا تھا. کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مذکرہ. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ جب میں اللہ کو بھول جاتا ہوں یہ یاد دلاتی ہے. جب میں بھول جاتا ہوں اسے یہ یاد دلاتی ہے مذکرہ. کہتے حضور کے ہاتھ میں تھی. میں نے کہا بھولے کب تھے؟ میں نے کہا یہ بھولنے والے کو یاد دلاتی ہے بابو. جس کو سوتے ہوئے بھی رب نہ بھولے اس کو تسبیحوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا دل تو ہر وقت یاد الہی میں دھڑکتا ہے. اسی لیے جبریل آئے، آ کر تلیوں پہ بوسہ دیا، پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. میں نے تصورات میں جبریل سے پوچھا تو نے بڑی دنیا کی سیر کی ہے، جنت بھی دیکھی ہے، حسن یوسف بھی دیکھا ہے، جلال موسیٰ بھی دیکھا ہے، طور سینا بھی دیکھا ہے، جنت کے محلات بھی دیکھے ہیں، سونے چاندی کے محلات دیکھے ہیں، بہتی ہوئی نہر دیکھی ہے، عروق غلمان دیکھے. تجھے رب کی قسم جبریل تو بتا تجھے مزہ کہاں آیا؟ جبریل کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا. جو مزہ یہاں وہ وہاں نہیں، کہیں بھی نہیں. اور یہ مزے ابو بکر و عمر 1400 سال سے لے رہے ہیں. 1400 میں نے اس دن ایک جلسے میں کہا کہ دونوں نبی کے ساتھ پہرے دار آرام کر رہے ہیں اور نبی کے پہرے دار ہیں
قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ ہیں اور قیامت میں نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ بابا نبی سچا، نبی کی پیشن گوئی بھی سچی ہوتی ہے۔ مسجد میں آئے نبی، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، فرمایا ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ قیامت میں بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ یہ آج کی ایران کی پوری کوشش ہے نا مدینے پہ قبضہ کر کے روزے سے دونوں حضرات کو نکالیں۔ ابھی تو کلپ بھی آ گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے تو کتابوں میں تھا، نواز کہتا تھا، تم کہتے تھے ابھی ایسے ہی یار پتہ نہیں بولا یا نہیں، اب تو بلیاں تھیلے سے باہر آ کر صاف اپنے عقیدے کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہاں کہتے ہیں وہ آئے گا ہمارا غار سے تو وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا۔ میں نے کہا یہ تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اتنا تو بھی مان گیا۔ 1400 سال گزر گئے، ابو بکر عمر کی میتیں آج بھی سلامت ہیں۔ زمین میں لی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میں لا نہیں ہوتا۔ میں کہا اتنا تو بھی مان گیا۔ وہ آج تک روزے میں صحیح سلامت ہے، اور کیوں نہ ہو، میں ایک نکتہ دیا کرتا ہوں۔ خواب دیکھا بادشاہ وقت نے اور کہا کہ جناب تعبیر، کوئی تعبیر نہیں بتا سکا۔ خادم نے کہا جیل میں قیدی ہے وہ بتائے گا۔ حضرت یوسف سے جا کے پوچھا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، فراوانی ہوگی، گندم اگے گی، 7 سال میں قحط ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اسے رہا کرو۔ یوسف علیہ السلام رہا ہوئے۔ بادشاہ نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، تو تم نے کہا 7 سال خوب گندم اگاؤ تاکہ بعد میں جو قحط کے 7 سال اس میں کام آئے۔ یوسف یہ 7 سال گندم خراب نہیں ہوگی، یہ 7 سال تک گندم کو کچھ ہوگا نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا اس کا بھی حل میرے پاس ہے۔ کہا جی کیا حل ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا گندم کو خوشے میں رہنے دو، گندم خوشے میں ہو تو خراب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا گندم خوشے میں ہو تو خراب نہیں ہوتی، اور ہمدم روزے میں ہو تو کہاں سے خراب ہو؟ گندم خوشے میں ہے وہ صحیح رہے، اور ہمدم نبی کے روزے میں ہو، اور روزہ بھی وہ جس پر 70,000 فرشتے روزانہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہو، اور جس شہر سے گزرتا ہے سورج بھی مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا میں۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کی کرامت ہے۔ بعد میں آنے والے ہزاروں ولی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ احد والے دن فجر کے بعد ایک شخص مسلمان ہو گئے، حسین نام کے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ صبح 8-9 بجے مسلمان ہوئے، دن کو 11 بجے کے قریب شہید ہو گئے۔ ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن آج ساری دنیا کے نمازی مل کے حسین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ بولو نہیں۔ ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا۔ یہ علماء کے موجودگی میں ایک جملہ دیتا ہوں، مسئلہ اس سے پتہ چلا کہ صحابی عمل کی وجہ سے ہم کسی کو صحابی نہیں کہتے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ ان کو کیا کہو گے، انہوں نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آج صحابہ کے اعمالوں پر بعض نکتہ چینیاں کرتے ہوئے کیوں کیا تو کیوں، بابا عمل کی وجہ سے تو ہم نے انہیں صحابی مانا ہی نہیں سمجھ آئی؟ عمل کی وجہ سے تو صحابی مانا ہی نہیں۔ ہاں وہ ان کی شان ہے کہ صحابی ہونے کے ساتھ عمل بھی اتنا مضبوط، عمل بھی اتنا پختہ کہ نبی فرما گئے تم میرے بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، میرے صحابہ کے ایک مد گندم خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابی کو عمل کی وجہ سے نہیں۔ جاؤ بتاؤ کوئی مرزا جہلمی کو، جہلم والے کو، ہمارے کراچی کے مفتی آئے تو وہ جہلمی جہنم میں، جہلم سے جہنم میں چلا گیا، آئے ہی کتنے بڑھ گئے، آپ کے اٹھے ہی بڑھ گئے جتوں نکلے، ریڈیوس گھر میں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ میں کہا کتنے؟ اور اب کہتا میں PTV پہ مقابلہ کا مناظرہ کروں گا۔
جب پی ٹی وی پہ جب آئے گا نا تو کہے گا نہیں میں جو ہوں اقوام متحدہ میں مناظرہ کروں گا، دنیا دیکھے. پھر اگر وہاں چلے نا تو پھر کہے گا نہیں میں عالم محشر میں مقابلہ کروں گا تاکہ ساری کائنات دیکھے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. نکتہ چینیاں صحابہ پر، اور جو بھی صحابہ پر تبرہ شروع کرتا ہے نا پہلا ہدف ٹارگٹ اس کا حضرت معاویہ ہوتا ہے. ستر الصحابہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو، صحابہ کا پردہ یہ محفوظ رہا تو ابو بکر تک کوئی نہیں پہنچے گا. ظالموں کہتے ہیں ابو معاویہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تیرے بعد ہوئے تھے کیا؟ تیرے دادا کے بعد ہوئے تھے؟ یہ بات ابو بکر کہے تو جچتی ہے کہ معاویہ بعد میں مسلمان ہوئے، عمر عثمان علی کہے تو جچتی ہے. وہ تو نہیں کہتے، جو 14ویں صدی میں آیا وہ کہتا ہے وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. بعد میں ہوں پہلے ہوں جب بھی ہوں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت تو کی ہے نا، آقا کے چہرے کی زیارت تو کی ہے نا، نبی کا دیدار تو کیا ہے نا، نبی کے ساتھ بیٹھے تو ہیں نا. ہاں اور اتنا صاحب علم نبی نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ تو کتاب کا علم دے، پوری کتاب قرآن کا علم، اس کی دعا نبی دیتے. میں نے کہا حضرت سلیمان نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ ایک ان کا صحابی آصف بن برخیہ کھڑا ہوا کہتے ہیں میں لاتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، میں نے کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا علم دیا، یہاں من واضحیت کے لیے ہے کہ میں نے کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا، اور کتاب بھی وہ جو سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کہتے ہیں کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا علم دیا، اس نے آصف بن برخیہ نے، اس نے کہا میں لاؤں گا. وہ تخت سبا کو اٹھاتا ہے، تخت سبا کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھتا ہے. میں نے کہا جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ملے وہ تخت سبا کو اٹھائے، اور جس کو نبی کی دعا کی برکت سے جس معاویہ کو پوری کتاب کا علم ملے وہ تخت سبائیت کو کیوں نہ اٹھا پھینکے، وہ تخت سبائیت کے فرش کے کیوں نہ اڑائے. جس کو الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ملے اور ہو وہ بھی صحابی سلیمان کا علم بھی تھوڑا سا ملے، وہ تخت سبا کا تخت اٹھا کر لائے. اور جس کو نبی کی برکت سے پوری کتاب کا علم ملے وہ معاویہ سبائیت کے تخت کو کیوں نہ اٹھا کے پھینکے. پھر ایسا پھینکا کہ 64,65,000 مربع میل تک ساری دنیا کے اندر معاویہ کی حکومت دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. آج ایک کہتا ہے میں معاویہ کی حکومت زمین پہ نہیں مانتا، اور میں نے کہا ظالم معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی وہ ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا. مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا. تجھ سے کوئی بات کرے نا تبری میں یہ لکھا ہے تو فلاں جگہ کا، بابا مجھے نہیں پتا، مجھے زیادہ نہیں پتا. یہ بتا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. گل مک گئی. پوچھ اس سے کہ یہ دونوں تمہارے یہاں امام ہیں، اور تم کہتے ہو امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے خطا بھی نہیں ہوتی. اب جو معاویہ کے ہاتھ پر دو معصوم بیعت کر رہے ہیں تیرے عقیدے کے مطابق خطا ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر کہتا ہے خطا ہوئی ہے تو عقیدہ معصومیت تو امامت جاتے ہیں، اگر کہتا ہے خطا نہیں ہوئی تو معاویہ کی پھر حکومت آتی ہے. اسے پھر سلام کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یوں بات کیا کرو، یوں بھی ذرا سیکھا کرو. صرف تقریریں نہیں، کل تم سے کوئی بات کرے تو آگے سے جواب بھی دو. وہ جو نہیں ہے اسلام آباد میں گستاخی کر کے بھاگا، کیا نام ہے؟ نام تم
مجھے بھی آتا ہے لیکن زبان نہیں گندا کرنا چاہ رہا، بھاگ گیا۔ ساری زندگی کو خود کے صحابہ پر اعتراض، بھاگ، میں کہا بھاگنا کس کو کہتے ہیں کہ ٹکٹ پہلے سے کٹایا اور بھاگ جائے؟ احد والے تو پیچھے ہوئے تھے دشمن کے مقابلے میں، پیچھے ہو کر پھر آگے بڑھے اور دشمن کو بھگایا۔ اس پیچھے ہونے کو پیچھے ہونا تھوڑی کہتے ہیں۔ ابے بقول اقبال، پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ سمجھ آئی بات کیا نہیں؟ اور جن کے اپنا بھاگا ہوا ہو اس کا کہتے ہیں کہ یہ بھاگ گئے، تو اپنے تیز میں کہتا ہے نا، پوچھی تو جا مولوی سے جا کے پوچھ، مولوی کو خالی اتنا دو، زہرا جب دربار میں گئی تھی اسے حق ملا تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، بس یہ جواب دے، ہاں یا نہ۔ توجہ قاضی جواب دے کہ ہاں یا نہ۔ مولوی کہے ذرا سی اس میں تفصیل ہے، تو تو یہ نہیں پوچھنا، کہتا ہے اپنے پیٹ میں یا نہیں؟ کہتا ہے کہ جب زہرا گئی تھی پوچھنا حق ملا تھا یا نہیں، ہاں یا نہ۔ اگر وہ مولوی کہتے ہیں تھوڑی اس میں تفصیل ہے، یہ ہے وہ بنتا نہیں تھا حق اور نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اس کو کہ تفصیل نہیں، بتا دیا تھا یا نہیں، ہاں یا نہ۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھ سے کوئی یوں پوچھے تو تو اس کو کہنا حدیبیہ کے مقام پر جب معاہدہ ہو رہا ہے اور نبی نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہیل بن عمر مشرکین مکہ کی طرف سے آئے، اور ان کو کہا کہ یہ معاہدے پہ دستخط اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ لفظ رسول اللہ آپ مٹائیں، بولا یا نہیں؟ لفظ رسول اللہ مٹائیں، ہم نیچے سائن کر دیں گے تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا، اس لیے محمد لکھیں یا محمد ابن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں۔ نبی نے فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ علی نے کہا میرے ہاتھ اور لفظ رسول اللہ مٹاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس سے پوچھ پھر کہ میں ہاں یا نہ کا جواب دیتا ہوں، لیکن تو مجھے بتا۔ نبی نے فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ، علی نے مٹایا یا نہ، ہاں یا نہ، جواب دے ہاں یا نہ۔ وہ کہے گا اس میں تھوڑا تفصیل ہے، تو کو انی دیا پھر اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، پھر اس پر بھی تھوڑی تفصیل، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں یا نہ تفصیل ہے۔ اور بھی میرے پاس ایسے بہت سارے تفصیلیں ہیں، لیکن آپ ایک ہی یاد کر لو تو بڑی بات ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حضرت حیدری چلے گئے نے کوئی جواب دینے والا نہیں، دل دلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں۔ یاد رکھو صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، انہیں قرآن کے تناظر میں پرکھ 1226 آیات ہم نے جمع کی ہیں، وہ جو صحابہ کی شان میں، کن کی؟ 1226، ایک آیت بھی بہت تھی صحابہ کے بارے میں۔ میں کہا کرتا ہوں آج مفتی ہمارے تقی عثمانی صاحب دام برکاتہ العالیہ نے کتاب لکھی ہے جہان دیدہ، مولانا اعظم طارق صاحب کی کتاب ہے میرا جرم کیا، انہوں نے اپنے حالات زندگی رکھے ہیں۔ اچھا ان علماء کی کتاب میں کسی جگہ آپ پڑھ رہے ہیں ان کے سفر نامے، اور پڑھتے پڑھتے کسی صفحے پر یہ آ جائے حضرت نے لکھا ہو کہ میں ٹوبہ ٹیکسنگ سے جا رہا تھا، ایک ساتھی نے مجھے دیکھا پہچانا اور مجھے بوتل پلائی۔ وہ آپ میں سے کوئی ہو تو رات کو کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو جھٹکا لگے گا نہیں، اور بھئی یہ تو میں تھا، کوئی ہوئے یہ تو میں تھا۔ بیوی سو رہی ہوگی اس کو بھی لات مار کے رہے گا، اور جلی تجھے میری قدر نہیں، یہ دیکھ حضرت کی کتاب میں بھی میرا ذکر ہے، یہ دیکھ اتنے بڑے حضرت کی، یہ میں تھا۔ فجر پتہ نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لیکن اس دن امام کو دیکھنے کے لیے فجر میں بھی جائے گا، کتاب ہاتھ میں، امام صاحب سلام کہہ گے، امام صاحب کو بھی کہے گا امام صاحب یہ جو حضرت نے لکھا نا یہ میں تھا، دوست کو بھی کہے گا یہ میں تھا، خاندان کی شادی میں بھی جائے گا تو کتاب بغل میں ہوگی، کیوں؟ ہر ایک کو کہے گا ہاں اتنے بڑے حضرت نے جو لکھا ہے نا اپنی کتاب میں یہ میں تھا۔ بڑے حضرت کی کتاب میں تیرا اشارے میں ذکر ہے، تو فخر سے کہے کہ میں تھا، تو جب اللہ کی
صدیق پڑھتے ہوئے پڑھتا ہو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدیق جب یہ پڑھتا ہوگا تو کتنے فخر سے کہتا ہوگا اللہ نے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یہ میں تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فاروق اعظم پڑھتے ہوں گے کتنے فخر سے کہتے ہوں گے اللہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ مشورہ دینے والا میں تھا۔ جب نبی کے صحابہ قرآن میں اپنی تعریفیں پڑھتے ہوں گے کتنے فخر سے کہتے ہوں گے یہ ہم تھے۔ کسی بڑے عالم کی کتاب میں تیرا ذکر ہو تو خوش نصیب ہے، اور جن کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہو وہ کتنے خوش نصیب، وہ کتنے بلند۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ حضرت عثمان پڑھتے ہوں گے تو کتنے فخر سے کہتے ہوں گے یہ میں تھا۔ ہاں یہ وہ عظمت کے مینارے جن کے ذکر اللہ کی کتاب میں۔ ایک عورت خولا نام کی بڑھیا نبی کے پاس آئی، کہا میرے شوہر نے مجھے قائم تھی علیہ کزار یومی، تیری پیٹھ میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اللہ کے نبی مجھے طلاق ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہوں، کیا ہوا ہے کیا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو اللہ نے اس بارے میں حکم نہیں بھیجا۔ اور وہ بڑی عورت کیوں انگلیاں اٹھاؤ گیا اللہ یہ کیا ہے، تو نے جہاد بھیج دیا، تو نے نمازیں بھیج دی، میں بوڑھی بیچ میں لٹک رہی ہوں، میرے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ اور یہ ان کا تو لڑنا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ مقام ناز ہوتا ہے جو کسی کو حاصل ہوتا ہے، محبوب سے گلے شکوے کی باتیں کرنا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا بھی نہیں لگتا، یہ اپنے کے ساتھ جس کا ناز کا تعلق ہو جائے پھر محبوب سے گلے کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ دعا کرتے تھے قبول ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے کہا بھائی اتنے عرصے سے کر رہے ہو قبول نہیں ہوتی تو کیوں کرتے ہو؟ اوپر دیکھ کے کہتے ہیں ادھر تو در نہ چھوڑ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری۔ مقام ناز ہے۔ یہ عورت ابھی باہر پیچھے نکلی، پیچھے سے جبریل آ گئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سن لی اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات۔ اے نبی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکوے کر رہی تھی، اور آگے اللہ نے پورے زہار کا مسئلہ بتلایا۔ جب یہ عورت قرآن پڑھتی ہوگی تو کتنے فخر سے کہتی ہوگی یہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا یہ میں تھی۔ جبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں صحابہ کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، یہی بڑھیا خولا حضرت عمر کو بلاتی ہیں، حضرت عمر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی باتیں کر رہی ہے، صحابہ پریشان، امیر المومنین بات مختصر اس عورت کی کر کے باہر جلدی سے آئے، اس کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہے۔ حضرت عمر یوں ساکت کھڑے ہوئے سنتے جا رہے ہو، پاپا بولتی جا رہی ہے اور یہ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ کافی دیر ہوئی، اس نے کہا اچھا عمر بیٹا چلو میں بھی چلتی ہوں، چلے گئے۔ حضرت عمر جب صحابہ کے پاس ہے، امیر المومنین ایک بڑھیا کی وجہ سے اتنی دیر آپ رکے رہے، آپ کی وجہ سے قافلہ بات مختصر اس سے کروا کے بس نکل کے آ جاتے۔ عمر نے کہا کیا کہ پوری رات مجھے کھڑا رکھ کے بات کرتی، عمر کا ایک قدم بھی نہ ہلتا۔ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ جس کا عرشوں پر خدا سنتا ہو، فرش پر عمر اس کی کیوں نہ سنے۔ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ تمہیں پتہ یہ خلا ہے جس کی آسمانوں پہ رب سنے، عمر اس کی کیوں نہ فرش پہ سنے۔ پوری رات اگر مجھے کھڑا رکھتی میں ایک قدم بھی نہ ہٹاتا۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی شخصیات بنایا، جو قرآنی شخصیات ہیں۔ آج ان کے متعلق کہا جائے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے، مجھے بتاؤ جن صحابہ نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم انہیں گالی لگنے نہ دیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا،
حالات اجازت نہیں، ابھی بولنے کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا ماں پہ انگلی اٹھے اور بیٹا کہے حلالی کے ابھی وقت نہیں ہے. وقت نہ بھی ہو، ماں عائشہ ہو، انگلی اٹھے تو حلالی کو بولنا پڑے گا. وقت اس بچے کا بھی نہیں تھا جس کو حضرت مریم اٹھا کر لائی ہیں اور قوم نے کہا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، یہ کہاں سے بچہ اٹھا کر لے آئی؟ فاشارت الیہ، کہا اس بچے سے پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود کا بچہ کیسے بولے گا مریم، اس کا تو وقت ہی نہیں ہے. مریم کہتی ہے وقت نہیں ہے، لیکن انگلی ماں پہ اٹھی ہے، حلالی بولے گا. وقت نہ بھی ہو تب بھی بولے گا. اجازت وقت نہیں دیتا. ٹھیک ہے ایک دن کا بچہ ہے، بولنے کا وقت نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دے رہے، لیکن جب ماں پہ انگلی اٹھی ہے بولنا پڑتا ہے. اور پھر وہ جو نہ بولنے کا وقت تھا اس پر وہ حلالی بولا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور توبہ ٹیکسنگ کے مسلمانوں، آج ماں عائشہ پہ انگلی اٹھے اور ہم کہیں کہ وقت اجازت نہیں دیتا، حالات اجازت نہیں دیتے، اور ماں پہ انگلی اٹھے بولیں گے، اور بولیں گے نہیں، بولنے کا حق ادا کریں گے. جیسے حق نواز تڑپ کے کہتا تھا امی میں مٹ جاؤں گا پر تیری آبرو کا پھیرا دنیا میں لہرا کے چھوڑوں گا. اجازت دے یا نہ دے، ماں پہ انگلی اٹھی باہر نکلیں گے، بولیں گے، ان کی دفاع میں بات کریں گے. جان آنی جانی ہے، وقت پر آنی ہے، ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کیوں نہ یہ صحابہ کے کھاتے لگ جائے. میں یہاں ہم گراٹے وزارتیں دیکھ کے نہیں آئے، ہم یہاں اپنے شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سون کر رہے ہیں. 8 دن تک عبدالغفور ندیم شہید کی قبر سے خوشبو آتی رہی، علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آتی رہی، مولانا شمس الرحمان نواگیہ شہید کی قبر سے خوشبو آئی. جبریل تو نہیں آئے گا تمہیں یہ کام سمجھانے، یہ خوشبوئیں بتا رہی ہے کام بھی سچا ہے، طریقہ کار بھی سچا ہے. اس لیے میرے دوستو ان کی عظمت کے لیے میدان میں اترو کہ ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ گونج ہونی چاہیے. ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ اگر مسلح پر امام نبی تو مقتدی کون؟ اگر جنگ میں جرنیل نبی تو سپاہی کون؟ صفا کے چبوترے پہ استاد نبی تو شاگرد کون؟ بیعت کرتے ہوئے مرشد نبی تو مرید کون؟ اولئک هم الفائزون کون؟ صحابہ کا کر چرچا عام، صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا.